اللہ 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 نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، آج کی میری تقریر کا عنوان ہے مذہب اسلام تمام دنیا کے لیے شمع ہدایت۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت اس عنوان پر ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے پوری انسانیت کو اللہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام صرف مسلمانوں ہی کا مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ ساری دنیا کے لیے رحمت اور محبت کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی اور امتیازی خصوصیت توحید کا عقیدہ ہے، جو مسئلہ انسانیت اور مساوات کی بنیاد ہے۔ اس کے نزدیک ساری دنیا کا رب صرف ایک ہی ہے اور سارے اسی کے بندے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ ساری دنیا ایک کنبہ اور ایک برادری ہے، جس کا ہر فرد ساری خلقت کے لیے باعث تقویت ہے۔ چنانچہ اسلام کے اسی مسئلہ توحید نے کالے گورے، سیاہ سفید، مشرقی مغربی کے تمام امتیازات کو مٹا کر کل بنی نوع انسانی کو، جس میں کہ مختلف مذاہب اور عقائد کے افراد شامل ہے، ایک برادری کی شکل دے دی ہے۔ اسلامی توحید کا تخیل اتنا بلند ہے کہ اللہ کی صفت میں کسی غیر اللہ کی ادنیٰ ترین شرکت بھی اسلام کو گوارا نہیں ہے۔ چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہتے تھے کہ ان کا رتبہ بحیثیت انسان کے وہی ہے جو دوسرے انسانوں کا ہے، اور خدا کی کسی صفت میں آپ کی مطلق شرکت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اے ہمارے آقا اور ہمارے آقا کے فرزند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہتر کے فرزند ہے۔ آپ کو اس تعریف و توصیف سے ناگواری محسوس ہوئی اور آپ نے فرمایا، لوگو پرہیزگاری اختیار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں گمراہ کر دے۔ میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں اور خدا کا بندہ اور رسول ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو۔ خدا نے مجھے جو مرتبہ بخشا ہے، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ تم مجھے اس سے زیادہ بڑھاؤ۔ اسی طرح بنو عامر کا ایک وفد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے آقا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بس آقا خدا ہے۔ جب یہ عقیدہ قلب و دماغ پر پوری طرح حاوی ہو جاتا ہے کہ بزرگی اور برتری صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور تمام انسان بحیثیت بشریت بلا کسی امتیاز کے ایک دوسرے کے برابر ہے، تو پھر انسانوں میں تفریق کا سوال خود بخود مٹ جاتا ہے اور کامل مساوات انسانی کا درجہ قائم ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہی انسان کی ذہنی ارتقاء کی معراج کمال ہے۔ آج اس اسلامی مساوات پر غیر اسلامی روایات کے سینکڑوں پردے پڑ جانے کے باوجود بھی جس وقت ایک مسلمان اسلامی تعلیمات پر غور کرتا ہے تو اس کی نگاہوں کے سامنے سے سارے جھوٹے اور بناوٹی امتیازات مٹ جاتے ہیں۔ وہ دنیا میں کسی سے مرعوب نہیں ہوتا، نہ ہی دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے اور نہ اپنے کو دوسروں سے کمتر۔ کیا موجودہ ترقی یافتہ دنیا کوئی ایسا نظریہ تمدن پیش کر سکتی ہے جو اخلاقی بلندی اور شرافت والی صفات پیدا کرنے میں اس سے زیادہ مؤثر اور اس سے زیادہ کارآمد ثابت ہوا ہو؟ اور یہ نظریہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس سے غیر مسلم بھی پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی عقیدہ وحدت کے یہ نتائج ہے کہ اسلام غریبوں کی دستگیری پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے، یتیموں کی پرورش کا زبردست حامی ہے، بلا امتیاز مذہب و ملت تمام کمزوروں کی امداد کے لیے کمر بستہ دکھائی دیتا ہے، اور اسی عقیدے کی بنا پر اسلام نے صنف نازک کے مرتبے کو بلند کرنے میں اور غلامی کے رواج کے خاتمے میں سب سے زیادہ حصہ لیا ہے۔ پھر خیرات اور صلہ رحمی کے ساتھ مل کر یہ صفات ایسی اعلیٰ صفات بن جاتی ہے کہ کسی انسان کا تخیل اس سے زیادہ بلندی پر نہیں پہنچ سکتا۔ سچ تو یہ ہے کہ اسلام نے انسانیت اور بنی نوع انسان کی خدمت کا ایک ایسا اعلیٰ اور عرفہ معیار قائم کیا ہے جو اپنی مثال آپ ہے، اور اس معیار کی غیر مسلم بھی اگر چاہے تو تقلید کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی،
مذہب اسلام نے وحدت و مساوات کی جو تعلیم دی ہے، اسی کا یہ اثر ہے کہ متبعین اسلام میں رواداری کا ایسا جذبہ پیدا ہوا ہے جس نے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو تمام غیر مسلم اقوام میں محبوب و ممتاز بنا دیا تھا۔ اسلامی فوجیں جس وقت مکہ میں داخل ہوئی تو کفار مکہ ڈر رہے تھے کہ نہ جانے ان کی معاندانہ سرگرمیوں کی کیا سزا ملیں گی، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء کہ آج تم سے کسی طرح کا کوئی بدلہ اور مواخذہ نہیں ہے، تم سب آزاد ہو، کسی کی بھی سابقہ کوتاہیوں پر کسی سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، تو کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان اور نرم سلوک کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اسی طرح جب عراق میں لشکر اسلام داخل ہوا تو عراقی خوف زدہ تھے کہ نہ جانے عرب کے یہ فاتح ان کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے، لیکن فاتحین اسلام کے اس اعلان نے کہ تمہارا دین، تمہاری آبرو اور تمہارا مال محفوظ رہے گا، عراقیوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ ایران، شام، فلسطین، مصر اور دنیا کے جس حصے میں بھی مسلمان فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوئے تو انہوں نے ہر جگہ ایسی رواداری کا ثبوت دیا کہ فاتح اور مفتوح میں کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ اسلام پر اعتراض کرنے والے خواہ کچھ بھی کہے اور طرح طرح کے جھوٹے الزامات لگائے، لیکن اس تاریخی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اسلام کی تبلیغ و تشہیر جتنی رواداری اور انسانی ہمدردی کے سلوک سے ہوئی ہے، اتنی جنگی سرگرمیوں سے ہرگز نہیں ہوئی، اور اس رواداری میں ان معترضین کو جو اسلام پر بیجا اعتراض کرتے رہتے ہیں بہت بڑا سبق موجود ہے۔ عزیزان گرامی، بات لمبی ہو رہی ہے لیکن بات پتہ کی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو بغور سماعت فرمائے، اور جو یہاں پر حاضر ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو غائبین ہیں ان تک جو ہے تو اس بات کو پہنچانے کی ضرورت محسوس کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ جو حاضر ہے وہ غائبین تک اس میسیج کو، اس پیغام کو پہنچائے۔ آج دنیا کس کس حالات سے جو ہے تو کروٹیں بدل رہی ہے، ہمیں امید ہے کہ یہی چراغ اگر جلائیں گے تو اجالے ہوں گے۔ اسلامی رواداری اور مساوات کا ہی یہ کرشمہ تھا کہ اسلام کے وہ دشمن جو طلوع اسلام کے وقت اسلام کے خاتمہ اور صفحہ ہستی سے مٹانے پر برسر پیکار تھے، وہی آگے چل کر اسلام کے لیے پشت پناہ ثابت ہوئے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت خالد بن ولید، حضرت ابو عبیدہ، حضرت عمرو بن عاص اور تقریباً تمام فاتحین اسلام ابتدا میں نہ صرف اسلام کے شدید مخالف تھے بلکہ انہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی، لیکن اسلام لانے کے بعد یہی مخالفین مذہب اسلام کے لیے سد سکندری ثابت ہوئے۔ ہمیں بجا طور پر یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اگر اسلام محض تلوار سے پھیلا ہوتا تو یہ انقلاب ہرگز رونما نہ ہو سکتا تھا۔ بلا شبہ اس حقیقت کو وہ لوگ بھی جو غیر مسلم ہے لیکن ان کا تاریخی مطالعہ وسیع تر ہے، وہ اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ مذہب اسلام کے فروغ اور ترقی کی وجہ تلوار نہیں تھی بلکہ اسلام کا وہ بلند اخلاقی معیار تھا جس نے کہ دشمنوں کے دلوں تک کو موہ لیا تھا۔ اسلام کے کسی پہلو پر بھی غور کیجیے، اس میں انسانی مساوات کی جھلک بالکل صاف دکھائی دیتی ہے۔ مثلا نماز با جماعت اور حج وغیرہ کے اعمال کامل انسانی مساوات کا مظہر ہے، اور ان کے ذریعے بار بار مسلمانوں کو یاد دلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسانوں کی حیثیت میں رنگ و نسل اور فرقہ وغیرہ کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اگر کوئی امتیاز ہے تو صرف پاک بازی اور نیکوکاری کا۔ ایک حبشی غلام اگر پاک باز ثابت ہوتا ہے اور مذہب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کو عرب کے عمراء اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز ابو جہل سے بلند مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ اس مذہب اسلام کے نزدیک جس کی زندگی جس قدر پاک بازانہ ہے اس کا درجہ اتنا ہی زیادہ بلند ہے۔ اور یہ پاک بازی کی زندگی کیا ہے؟ صرف عبادت و ریاضت نہیں بلکہ احکامات الہی کی پابندی، مخلوق خدا کی خدمت، عام انسانی ہمدردی، بنی نوع انسان کے ساتھ رحم و مروت کا سلوک، ایفائے وعدہ، زنا و چوری اور رشوت سے احتراز، نیک معاشی اور نیک اندیشی، یہ وہ خوبیاں ہے جو انسانی سوسائٹی کو نہایت عرفہ اور اعلیٰ درجے پر پہنچا سکتی ہے۔
غرض کہ اسلام درد مند اور فرض شناس انسانوں کی ایک ایسی جماعت قائم کر دینا چاہتا ہے جو عالم انسانیت کے تمام بکھرے ہوئے دانوں کو وحدت کے رشتے میں پرو دے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بلا لحاظ ملک و ملت عدل و انصاف کا سلوک کرے اور تمام نسل انسانی کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھے۔ وہ دولت اس لیے پیدا نہ کرے کہ اسے ذاتی عیش و عشرت پر برباد کیا جائے، بلکہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ وہ حکومت پر اس لیے قابض نہ ہو کہ مخلوق خدا کو کچلے، بلکہ کچلی ہوئی مخلوق کو اٹھائے اور سینے سے لگائے۔ حقیقی اور اصلی اسلام کا منشا یہی ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اسلام نے دنیا کے سامنے حکومت، سیاست، تمدن اور اخلاق کا جو بلند معیار پیش کیا ہے، اس نے دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں پیدا کر دی ہے۔ حکمرانی کے طور طریق اسلام نے بدل دیے ہیں، سیاست کی روش کو تبدیل کر دیا ہے، انسان کے معیار اخلاق کو بڑی حد تک بدل ڈالا ہے۔ اسلام وہ شمع انسانیت ہے جس سے صرف مسلمانوں ہی نے نہیں بلکہ غیر مسلموں نے بھی روشنی حاصل کی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ آج دنیا میں جتنی بھی اخلاقی خوبیاں دکھائی دے رہی ہے وہ صرف اسلام ہی کا طفیل اور صدقہ ہے۔ دنیا نے اسلام سے بہت کچھ سیکھا ہے اور ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اسلام کے اس عظیم احسان کا اعتراف نہ کرے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ بس آخر میں ایک شعر کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔